الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد۔ حضرت عبد الرحمن بن یعقوب رحمہ اللہ جو کہ ایک تابعی ہیں، بیان کرتے ہیں کہ میں نے صحابی رسول سیدنا ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ سے ازار کے متعلق پوچھا، یعنی جو نیچے کا لباس ہے، تہبند ہو، ازار ہو، شلوار ہو یا پاجامہ ہو، تو اس کے بارے میں پوچھا۔ سیدنا ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں یہ فرمایا کہ تو نے ایک ایسے بندے سے سوال کیا ہے جو اس مسئلے کو جانتا ہے، یعنی حضرت ابو سعید نے یہ حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بذات خود سنی تھی۔ بیان کرنے لگے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، عذرۃ المؤمن الی نصف الساق ولا حرج۔ مومن کا جو نیچے کا لباس ہے، ازار، شلوار یا پاجامہ وغیرہ، وہ پنڈلی کے نصف تک ہونا چاہیے۔ نصف پنڈلی تک یہ لباس اونچا ہونا چاہیے۔ یا یہ فرمایا کہ لا جناح علیہ فیما بینہ و بین الکعبین، یا اشارہ کر کے فرمایا کہ نصف پنڈلی سے لے کر ٹخنوں تک درمیان میں کہیں بھی اگر ہو تو کوئی حرج نہیں، البتہ ٹخنوں سے اوپر ہونا چاہیے۔ پھر آپ نے یہ بات ارشاد فرمائی، وما کان اسفل من ذلک فہو فی النار۔ جتنا کپڑا ٹخنوں سے نیچے ہوگا اتنا حصہ جہنم میں جائے گا۔ اور آگے ایک بات آپ نے اور بھی ارشاد فرمائی، ومن جر ازارہ بطرا لم ينظر اللہ الی یوم القیامہ، کہ جس شخص نے تکبر کرتے ہوئے یا جان بوجھ کر اپنا کپڑا ٹخنوں سے نیچے لٹکایا، قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اس کی طرف نظر رحمت نہیں فرمائے گا۔ یہ ابو داؤد شریف کی حدیث مبارکہ ہے، اور موطا امام مالک میں بھی یہ حدیث شریف موجود ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیم ہے، آج ہمارے معاشرے میں ایسے نظر آتی ہے کہ جیسے کوئی غیر مسلم معاشرہ ہو۔ کہنے کو تو ہم مسلمان ہیں، مگر ہمیں اس بات کی کوئی پرواہ نہیں کہ ہمارا کپڑا ٹخنوں سے اوپر ہے یا نیچے ہے۔ آپ نے فرمایا کہ نصف پنڈلی سے نیچے ٹخنوں تک، یہ درمیان میں کہیں بھی آپ رکھ لیں، کوئی حرج نہیں، الا کہ ٹخنوں سے نیچے ہو۔ اگر ٹخنوں سے تھوڑا سا بھی اوپر کپڑا ہے تو وہ شریعت میں جائز ہے، مگر جو ہی ٹخنوں سے کپڑا نیچے گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جتنا زیادہ کپڑا نیچے لٹکے گا اتنا حصہ جہنم میں جائے گا۔ اس کی تفصیل میں کل عرض کر چکا ہوں کہ یہ جہنم میں جانے سے کیا مراد ہے۔ آج کی اس حدیث مبارکہ میں ایک جملہ زیادہ ہے۔ آپ نے فرمایا کہ جو جان بوجھ کر تکبر کرتے ہوئے، یہ الفاظ ہیں، تکبر کرتے ہوئے یا جان بوجھ کر ٹخنوں سے نیچے کپڑا کیا،
قیامت والے دن اللہ اس کی طرف نظر رحمت نہیں فرمائے گا، اللہ اس کی طرف نظر رحمت سے نہیں دیکھے گا۔ معلوم ہوا کہ یہ اتنا بڑا گناہ ہے، جبکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ اب یہ مولوی صاحب پتہ نہیں کیا بیان کر رہے ہیں، ہم اگر پینٹ پہنیں گے تو وہ اوپر کیسے رکھیں گے؟ پینٹس تو لازمی طور پر ٹخنوں سے نیچے ہوگی تو تب اچھی لگے گی۔ یا ہمارے پاس یہ عذر ہوتا ہے کہ ہم درزی کے پاس جاتے ہیں، اسے کہتے بھی ہیں کہ اونچی شلوار رکھے، مگر وہ جان بوجھ کر نیچی کر دیتا ہے۔ آپ اگر ایک دفعہ اسے جان بوجھ کر پیسے نہ دیں تو میں دیکھتا ہوں کہ وہ کیسے آپ کو دکان سے باہر نکلنے دیتا ہے۔ اگر آپ کی منشا ہے تو پھر آپ کہیں گے کہ درزی جہاں تک سی دے ہم پہن لیں گے، اور درزی تو اپنا گاہک بنانے کے لیے کبھی بھی آپ کی شلوار چھوٹی نہیں سیے گا۔ اسے پتا ہے کہ اگر میں نے سنت کے مطابق سی دی تو یہ اگلی دفعہ میری دکان پہ نہیں آئے گا، یہ کسی اور کے پاس چلا جائے گا۔ وہ درزی آپ کو خوش کرنے کے لیے آپ کی شلوار نیچے پاؤں تک وہ لمبی رکھ کے سیتا ہے تاکہ ہم دلی طور پر خوش ہو جائیں۔ اور دوسری یہ بات کہ جب ہم پینٹ وغیرہ خریدتے ہیں، اگرچہ اس میں کوئی قباحت نہیں، اگر پینٹ ڈھیلی ڈالی ہے، زیادہ جسم کے ساتھ چپکی ہوئی نہیں ہے، چست نہیں ہے، تو اس کے پہننے بھی کوئی حرج نہیں ہے، مگر کم از کم یہ بھی ٹخنوں سے اوپر ہو۔ مگر لازمی طور پر جب کوئی پینٹ پہنے گا وہ ٹخنوں سے نیچے تک پہنے گا، ٹخنوں سے اوپر بالکل نہیں کرے گا، اللہ کہ مسجد میں آئے، مسجد میں آ کر اوپر ٹانک لے، یہ الگ بات ہے۔ مسجد سے باہر نکلے گا پھر نیچے کر لے گا۔ پینٹ کا ہمارے ذہن میں جو تصور ہے کہ وہ تو ہونی ہی ٹخنوں سے نیچے چاہیے، جبکہ ہم اسلامی تعلیم کو دیکھیں تو اتنی سخت وعید آئی ہے، آپ نے اتنے سخت لفظوں میں بیان فرمایا ہے کہ اگر جان بوجھ کر کپڑا ٹخنوں سے نیچے کیا، جتنا نیچے ہوگا اتنا حصہ جہنم میں جائے گا۔ اور آج کی یہ جو حدیث ہم نے پڑھی ہے، اس میں آپ نے فرمایا کہ جو جان بوجھ کر لٹکاتا ہے یا تکبر کرتے ہوئے لٹکاتا ہے، اپنے ٹخنوں سے نیچے کپڑا رکھتا ہے، آپ نے فرمایا کہ قیامت والے دن اللہ اس کی طرف نظر رحمت نہیں فرمائے گا، جبکہ قیامت والے دن اللہ کی نظر رحمت کے بغیر نجات ممکن ہی نہیں ہے۔ قیامت والے دن جس پر اللہ کی نظر رحمت نہیں ہوگی، سمجھ لیں کہ وہ اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور قیامت والے دن جن پر اللہ کی نظر رحمت ہوگی وہ انشاءاللہ کامیاب ہوں گے۔ قیامت کے دن نظر رحمت سے مراد ہی یہ ہے کہ جن پر نظر رحمت ہے وہ پل صراط سے بھی گزر جائیں گے، وہ جنت میں چلے جائیں گے، ان کے دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا۔ مگر جن پر اللہ کی نظر رحمت نہیں ہوگی، نہ تو وہ پل صراط سے گزر سکیں گے، نہ ان کے دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال ہوگا، اور نہ وہ جنت میں جائیں گے۔ سیدھی سی اس حدیث کی تشریح یہی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ ہمارے معاشرے کو یہ نبوی تعلیمات سمجھنے کی اور ان پر سختی سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔